سبحان اللہ. الحمد لله الذي زيننا بالزينة من حبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين المتقوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على يا رسول الله وعلى آله وصحبه والسلام آئیے احترام سرمایہ ملت یادگار اسلاف شیخ طریقت جگر گوشر شیخ التفسیر والحدیث محترم المقام حضرت قبلہ پیر سید نظر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ بلا لیا. محترم المقام شیخ طریقت سرمایہ ملت حضرت قبلہ پیر سید طیب حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ بلا. خطیب اسلام حضرت علامہ حافظ محمد حسن رضوی صاحب زید وجدہ اور دیگر معزز مشائخ علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی عزیزی وقار مجلس میں حاضر کے شرف عطا کیا. اور اپنی اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، تعلیمات اور ارشادات کے حوالے سے باہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور استاذ العلماء سرمایہ اہل سنت مجاہد ملت حضرت علامہ مفتی محمد خان چشتی صاحب، برادر محترم حضرت علامہ حافظ غلام مصطفیٰ سیالوی صاحب، برادر عزیز مجاہد اسلام جناب عبدالرحمن صاحب، اور ان کے جملہ رفقاء و عابدین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گرائیوں سے ہدیہ تبریک کو تاثیر پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے انتہائی محبت کے ساتھ، دردمندی کے ساتھ اور احساس ذمہ داری کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا اہتمام کیا.
اللہ رب العزت انہیں لمبی عمر کی خیر عطا فرمائے۔ میرے لیے یہ بات انتہائی اعزاز کا باعث ہے کہ میں اتنے عظیم مشائخ و علماء کی موجودگی میں آپ حضرات سے خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج کا پروگرام چونکہ ذو جہتین ہے، اس کے دو پہلو ہیں اور دو آسپیکٹس ہیں۔ ایک پہلو کا تعلق دستار فضیلت کے ساتھ ہے اور دوسرے پہلو کا تعلق عرس شریف کے ساتھ ہے۔ اسلام کے پلیٹ فارم سے، دین کے پلیٹ فارم سے جو بھی پروگرام کیا جائے، جس عنوان سے کیا جائے، وہ معراج شریف ہو، میلاد شریف ہو، عرس ہو، چیلم 40واں ہو، برسی اور سالانہ ہو، 11ویں شریف ہو، جتنے بھی پروگرام مختلف عنوانات سے قائم کیے جاتے ہیں، ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ان کے توسل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک حضور کا پیغام اور دین پہنچایا جائے اور آقا کا میسج کنوے کیا جائے۔ اسلام میں درسوں کا سلسلہ اسی لیے شروع کیا گیا تھا، ان کے ذریعے سے لوگوں تک حضور کا پیغام پہنچایا جائے تاکہ لوگ دین سیکھ سکیں اور ایسا سیکھ سکیں کہ آنے والی نسلوں کو سکھا سکیں، اسلام سمجھ سکیں اور ایسا سمجھ سکیں آنے والی نسلوں کو سمجھا سکیں۔ بدر کی صدی ہے، یہ سلسلہ اسی طرح نسلوں میں منتقل ہوتا چلا ہے۔ لیکن جس دور پرفتن سے ہم گزر رہے ہیں، یہ بات ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بن گئی ہے کہ ہم اپنے دین کو اور اپنے جذبوں کو کس طرح اپنے آنے والی نسلوں میں منتقل کرتے ہیں۔ کیونکہ اس وقت اسلام کے ہر پہلو پہ حملہ ہو رہا ہے۔ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، اس کے 4 شعبے ہیں۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ اس کے 4 اجزائے ترکیبی ہیں، یعنی یہ چاروں ملائیں تو دین محمدی کی تصویر مکمل ہوتی ہے۔ پہلا شعبہ عقیدے کا ہے، دوسرا شعبہ عبادات کا ہے، تیسرا شعبہ معاملات کا ہے اور چوتھا شعبہ اخلاقیات کا ہے۔ ان چاروں کو ملانے سے دین مکمل ہوتا ہے۔ اسلام پہ کبھی ایسا وقت رہا کہ کسی ایک آسپیکٹ پہ، ایک پہلو پہ، ایک شعبے پہ دشمنوں کی طرف سے حملہ ہوتا رہا، لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں اسلام دشمن طاقتیں اسلام کے ہر پہلو پہ حملہ کر رہے ہیں۔ لوگوں کے عقائد خراب کیے جا رہے ہیں، عبادات سے غافل کیے جا رہا ہے، اخلاقیات تباہ کی جا رہی ہیں، ہمارے معاملات فساد کا شکار ہے اور بگاڑ کا شکار ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے یہ جو محفلیں ہیں، ان کو صرف ذہنی تعیش تک محدود کر دیا، صرف کانوں کے چسکے تک محدود کر دیا اور صرف اپنے ذوق پورا کرنے تک محدود کر دیا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جو لوگ اور جو قوم صرف اپنا چسکا اور ذوق پورا کرتی رہتی ہے، اس کی حالت یہی ہوتی ہے جو آج ہماری ہو رہی ہے۔ قومیں عروج
اس وقت پاتی ہیں جب اپنی ضرورتیں پوری کرتی ہیں، جب اپنی ضرورتوں پہ نظر رکھتی ہیں۔ اس کے لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ لذت چٹنی میں زیادہ ہے یا خشک روٹی میں زیادہ ہے؟ چسکا اگر صرف چٹنی کھائیں اس میں زیادہ ہے یا صرف خشک روٹی کھا لیں چسکا اس میں زیادہ ہے؟ چٹنی میں زیادہ ہے۔ اب ایک بندہ وہ یہ تہیہ کر لے اور یہ ذہن بنا لے کہ کیونکہ چسکا اور لذت چٹنی میں زیادہ ہے اس لیے میں تو صرف چٹنی کھاؤں گا، 4 دن تو وہ چٹنی کھائے گا، 5ویں دن چٹنی اسے کھا جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے چسکا چٹنی دیتی ہے اور جسم کو قوت روٹی دیتی ہے، جسم کو طاقت روٹی دیتی ہے۔ اسی طرح امام الانبیاء کے غلاموں اللہ کی عزت کی قسم، یہ شعر و شاعری، یہ فلمی گانوں کی طرز پہ نعتیں، یہ قوالیاں، یہ صرف چسکا دیتی ہیں اور تاجدار کائنات کی امت کے ایمان کو قوت مصطفیٰ کا قرآن دیتا ہے، امام الانبیاء کی حدیث دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اگر ہم قوت پانا چاہتے ہیں، اگر ہم اقوام عالم کی صفوں میں کوئی مقام پانا چاہتے ہیں، ہم گر چکے ہیں اگر ہم اٹھنا چاہتے ہیں، ہم ذلیل ہو گئے اگر ہم معزز بننا چاہتے ہیں، ہم لٹ چکے ہیں اگر ہم آباد ہونا چاہتے ہیں، اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ عملی طور پر مسلمان بن جائیں، قرآن کی طرف آئیں، امام الانبیاء کی حدیث کی طرف آئیں، اپنی نسلوں کو لائیں دین اور شریعت کی تعلیم کی طرف، کیونکہ یہ بات طے ہے، یہ یاد رکھیے۔ انگریز مفکرین نے بھی کہا، حضور ضیاء الامت بھی فرمایا کرتے تھے کہ war among nations is fought in classrooms، کہ قوموں کی ترقی اور بقا کی جنگیں یہ میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی۔ بڑے لکھے لوگ غور سے سنا، قوموں کی ترقی اور بقا کی جنگیں میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی، مدرسوں کی چٹائیوں پہ لڑی جاتی ہیں۔ جس قوم کے بچے چٹائیوں پہ بیٹھ کر مصطفیٰ کی شریعت پڑھ رہے ہوں اور رسول کا قرآن پڑھ رہے ہوں، دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو مٹا نہیں سکتی۔ اس لیے علم سے اقوام عالم میں فضیلت ملتی ہے۔ یہ جو جلسہ آج قائم کیا گیا، اس کا ایک پہلو دستار فضیلت کا بھی ہے، اور ابھی بعد میں آپ دیکھیں گے وہ منظر، کچھ خوش نصیب بچوں کو بلا کر ان کے سر پہ فضیلت کی پگڑیاں باندھی جائیں گی۔ تو یہ توجہ طلب بات ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص کی گردن پہ سر ہے، سر تو سب کی گردنوں پہ ہے، مگر یہ پگڑیاں کسی کسی سر کو نصیب کیوں ہوتی ہیں؟ چند لوگ بلائے جائیں گے جنہیں پگڑیاں باندھی جائیں، سر تو سب کی گردن پہ ہے۔ اس کا جواب علامہ اقبال نے دیا، قلندر لاہوری کہتا، برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر، کہ یا فقط سر شاہی کے واسطے ہے خدا، کہ اگر تیرا ننگا سر ہے تو کوئی ایسا کام کر کہ تیرے سر پہ بھی پگڑی باندھ دی جائے، کیونکہ یہاں شاہینوں کے سروں پہ پگڑیاں سجائی جاتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں العلم وسیلۃ الی کل فضیلۃ، علم جس درجے میں بھی ہو فضیلت کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ انہیں دستار فضیلت کہتے ہیں۔ اور اگر بچیوں کا مدرسہ ہو، وہاں جلسہ ہو، تو بچیوں کو سجدوں کے ساتھ جو چادریں دی جاتی ہیں اسے ردائے فضیلت کہتے ہیں۔ اب یہ توجہ طلب بات ہے، پگڑی ہو یا چادر ہو، لفظ فضیلت ساتھ ضرور استعمال ہوتا ہے۔ اس کو دستار کرامت نہیں کہتے، اس کو ردائے شرافت نہیں کہتے، اسے ردائے فضیلت کہتے ہیں، اسے دستار فضیلت کہتے ہیں۔
کرامت، شرافت، فضیلت، یہ لفظ ہم اکثر بولتے رہتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے انہیں اپلائی کہاں کرنا ہے. تو یہ سمجھ لیں حضور کے غلاموں کہ فضیلت ہمیشہ علم سے ملتی ہے. فضیلت علم سے نصیب ہوتی ہے اور کرامت تقوی سے نصیب ہوتی ہے اور شرافت نسب سے نصیب ہوتی ہے. تو فضیلت علم سے ملتی ہے. جس درجے میں کسی کو علم نصیب ہو جائے اسے فضیلت علم سے ملے گی اور ضرور ملے گی. ہمارے بزرگ ایک مثال دیتے تھے، بالکل سادہ سی مثال جو ہر بندے کو سمجھ آ جائے. اور باتیں تھے کہ یہ جو بڑے بڑے بدماش ہوتے ہیں، بڑے بڑے گنڈے کہ جن کے سر خدا کے آگے بھی نہیں جھکتے مگر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے سر نائی کے آگے جھک جاتے ہیں. جو بال کاٹنے والے بڑے بڑے بدماشوں کے سر ان کے آگے جھک جاتے ہیں، گردنیں جھک جاتی ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو توجہ طلب بات ہے، یہ اتنا گنڈا ہے، اتنا بدماش ہے کہ اس کا سر خدا کے آگے کبھی نہیں جھکا. یہ نائی جسے یہ کمی تصور کرتے ہیں اس کا سر یہاں کیوں جھک گیا؟ یہ چودھری، یہ ملک، مہر، راجے، مہاراجے، نواب زادے، وزیر، وڈیرے، وہ جن کا سر رب کے آگے نہیں جھکتا نائی کے آگے کیوں جھکا ہے؟ صرف اس لیے جھکا کہ وہ بال کاٹنے کا علم جانتا ہے، علم رکھتا ہے. تو بات سمجھ آئی آپ؟ اس لیے کہ بال کاٹنے کا علم رکھتا ہے، بڑے بڑوں کے سر اس کے آگے جھک گئے. تو علم جس درجے میں بھی ہو فضیلت دیتا ہے. اچھا، قرآن تو اس سے بھی اگلی بات کر رہا ہے. قرآن پاک نے اس سے اگلی بات کی. آپ جانتے ہیں کہ ہر کتے سے شکار کھیلنا جائز نہیں ہے. یہ نہیں کہ کسی بھی گلی کے کتے کو پکڑ کے شکار پہ چھوڑ دیں گے تو جائز نہیں. قرآن کہتا ہے شکار صرف اس کتے سے جائز ہے جسے شکار کھیلنے کی تعلیم دے دی گئی ہو، جسے شکار کھیلنے کا علم دے دیا گیا، سکھائے ہوئے کتے، سکھائے ہوئے کتے. قرآن کہتا ہے صرف ان سے شکار کرو. تو قرآن یہ سبق دے رہا ہے نادان وہ علم اگر کتے کو بھی مل جائے وہ کتا بھی باقی کتوں جیسا نہیں رہتا. حالانکہ کتنا علم ہوتا ہے اس کے پاس، شکار کھیلنے کا علم، تعلیم، اگر کتا بھی پا لے تو باقی کتوں جیسا نہیں رہتا. تو بلا تشبیہ و بلا مثال جس کے سینے میں مصطفیٰ کا قرآن اتر جائے، جس کے سینے میں شریعت کا علم آ جائے، امام الانبیاء کے غلاموں، وہ انسان بھی باقی انسانوں جیسا نہیں رہتا. اس کی حالت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے، اس کا مقام ہی کچھ اور بن جاتا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا، اگر فرمایا میری امت 4 میں سے بننا، 5واں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں. ہر بندہ کہتا پتہ نہیں ہم ہلاک کیوں ہو رہے ہیں. امت مسلمہ زوال کا شکار ہے، ذلت بھری زندگی. اور یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں امام الانبیاء کے غلاموں، یہ زندگی اسلامی زندگی کہنا تو دور کی بات، اسے انسانی زندگی بھی نہیں کہہ سکتے. جو ہمارے ملک میں زندگی گزر رہی ہے، سبب کیا ہے کہ ہم ہلاک ہو رہے ہیں؟ امام الانبیاء فرما رہے ہیں نادان، میں نے تو 15 صدیاں پہلے بتا دیا تھا، 4 میں سے بننا، 5واں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ. اب میں ایک تکڑی دے رہا ہوں حدیث کی روشنی میں. ہر شخص اپنے آپ کو تولے، اس پر اپنی اولاد کو تولے، اپنی برادری کو تولے. اگر اس تکڑی پہ تل جائے تو بچے گا اور اس تکڑی سے ہٹ گیا تو ہلاک ہو جائے گا. امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کن عالماً، بات یہاں سے شروع کی. فرمایا اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اگر بن سکو تو عالم بننا. یہ حدیث رسول ہے، یہ میاں محمد کا کلام نہیں، حضرت محمد کا کلام ہے
صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کچھ سیف البلوغ نہیں پڑھ رہا ہوں، امام الانبیاء فرما رہے ہیں کن عالمان، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں عالم بننا، شریعت پڑھنا، علم سیکھنا. کیوں کہ امام الانبیاء نے فرمایا خلقت السادات من صلبی وخلق العلماء من صدری. فرمایا جنہیں میری آل کہتے ہو، جنہیں شریعت کہتے ہو، وہ میری پشت سے نکلے ہیں، شریعت کی عالم مصطفیٰ کے سینے سے نکلے ہیں. اب اس سے بڑھ کے کیا فضیلت ہوگی؟ اس سے بڑھ کے کیا فضیلت ہوگی؟ امام الانبیاء کے غلاموں آقا فرماتے علماء ڈائریکٹ میرے سینے سے فیض لیتے ہیں، لیکن یہ فیض وہی لیتے ہیں جو فیض کے قائل ہو، یہ انہی کو ملتا ہے جو فیض کے قائل ہوتے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا کن عالمن، میری شریعت کا عالم بننا. اگر یہ نہ بن سکو تو امام الانبیاء نے فرمایا او متعلمن، اچھا عالم نہ بن سکو تو پھر کیا کرنا؟ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، کسی عالم کے قدموں میں بیٹھنے والے طالب علم بننا. اگر یہ بھی نہ بن سکو، نہ عالم بن سکو نہ طالب علم بن سکو، آقا نے فرمایا کن مستمعن او مستمعن، فرمایا تو پھر جہاں عالم بولتا ہو وہاں جا کے خطاب سننے والے بننا. جہاں عالم بیٹھا باتیں کرتا ہو اس کے پاس جا کے باتیں سننے والے بننا. نمبر 4 امام الانبیاء نے فرمایا او محبن، اور کم از کم اتنا کر لینا اگر عالم نہ بن سکو، اگر طالب علم نہ بن سکو، اگر اس کو سن نہ سکو جا کر، تو پھر جہاں بیٹھنا علماء کا گلہ نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، علماء سے نفرت کرنے والے نہ بننا. جہاں بھی رہو شریعت کی عالموں سے محبت کرنے والے بننا. فرمایا یہ 4 میں سے بن سکتے ہو تو بننا، 5واں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تاجدار کائنات یہ جانتے ہیں اور درس دے رہے ہیں کہ تمہیں فضیلت، عظمت، برکت ہمیشہ علم شریعت سے ملے گی. علم آئے گا تو کوئی وقار ملے گا، کوئی منصب ملے گا، کوئی عہدہ ملے گا. اللہ امام الانبیاء کے غلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ کے سوال کا جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ. جب انہوں نے سوال کیا بما یتفاضل الناس فی الدنیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دنیا میں لوگ فضیلت کیسے پاتے ہیں؟ قال بالعقل، امام الانبیاء نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ لوگ دنیا میں عقل کی وجہ سے فضیلت پاتے ہیں. قالت وفی الآخرت یا رسول اللہ، سوال کیا یا رسول اللہ آخرت میں فضیلت کیسے پائیں گے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا بالعقل، عائشہ عقل والے ہی قیامت کو فضیلت پائیں گے. دنیا میں فضیلت بھی عقل والے پائیں گے اور آخرت میں فضیلت بھی عقل والے پائیں گے. حضرت عائشہ حیران ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ، حیران ہو کے سوال کیا علیہ انما یجزون باعمالہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں تو سمجھتی تھی کہ میدان قیامت میں عملوں سے فضیلت ملے گی، اچھے عمل ہوں گے تو فضیلت ملے گی، اور آپ فرما رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں عقل سے فضیلت ملے گی. تو یا رسول اللہ کیا عملوں سے نہیں ملے گی؟ اب سننا جو حضور نے جواب دیا، فرمایا وَهَلْ عَمِلُوا إِلَّا بِقَدْرِ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنَ الْعَقْلِ. عائشہ کچھ شک نہیں، اچھے عملوں سے فضیلت ملے گی، مگر اچھے عمل بھی تو عقل والوں کو نصیب ہوتے ہیں. کہ جس میں جتنی عقل ہے وہ اتنے اچھے عمل کرتا ہے، اور جو جتنا احمق ہے بیوقوف ہے وہ اتنا بھاگتا ہے اچھے عملوں سے، برے عمل کرتا ہے. تو ہم اپنے تئیں بڑے چالاک بنتے پھریں، بڑے کلیور بنتے پھریں، بڑے ہوشیار بنتے پھریں. امام الانبیاء کی نظر میں سب احمق ہیں اگر اچھے عمل نہیں کر رہے. عقل مند کی تعریف کیا ہے شریعت کی نظر میں؟ عقل مند کون؟ فرمایا العاقل الذی یتقی اللہ معاصیہ، عقل مند وہ ہے کہ جس کی عقل اسے رب کی نافرمانی سے روک لیتی ہے.
وہ عقلمند. اب دیکھ لیجیے کتنے عقلمند ہیں اور کتنے پاگل ہیں. عقلمند وہ ہے جس کی عقل رب کی نافرمانی سے اسے روک لے، وہ عقلمند. باقی پاگل. حضرت شیخ شبلی ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے سوال کیا، شبلی تمہارے محلے میں پاگل کتنے رہتے ہیں؟ ایک فقیر بزرگ گزرے ہیں، پاگل کتنے رہتے ہیں محلے میں؟ شبلی ہنس پڑے، فرمایا پاگلوں کا نہ پوچھ، گنتی بڑی لمبی ہو جائے گی. پاگلوں سے تو گھر بھرے ہیں، پاگلوں سے تو بازار بھرے ہیں، اور پاکستان میں پاگلوں سے اسمبلیاں بھری ہیں. پاگلوں کا نہ پوچھ، گنتی بڑی لمبی ہو جائے گی. شبلی نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں میرے محلے میں عقل مند کتنے ہیں. فقیر نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں میری برادری، میرے محلے میں، میری سوسائٹی میں عقل مند کتنے ہیں. تو وہ 2-4 بندے جو آذان سنتے ہی ہر کام چھوڑ کے مسجد بھاگ جاتے تھے. شبلی نے کہا یہ عقل مند ہیں، باقی سارے پاگل رہتے ہیں. اب دیکھ لو میرے بھائیوں، آپ کے گھر میں عقل مند کتنے اور پاگل کتنے ہیں، برادری میں پاگل کتنے ہیں اور عقل مند کتنے ہیں، محلے میں، شہر میں پاگل کتنے ہیں اور عقل مند کتنے ہیں. اگر یہ تکنے ہو تو فجر کی نماز میں دیکھ لیا کرو عقل مند کتنے ہیں. زور کی نماز میں دیکھ لیا کرو عقل مند کتنے ہیں. عصر اور مغرب اور عشاء میں دیکھ لیا کرو عقل مند کتنے ہیں. تو پتہ چل جائے گا معاشرے پہ عقل غالب ہے یا پاگل پن. اور یہ یاد رکھیے امام الانبیاء کے غلاموں، یہ عقل نہ کالجوں سے ملے گی، یہ نہ یونیورسٹیوں سے ملے گی، نہ انگلش میڈیم سکولوں سے ملے گی. اللہ کی عزت کی قسم یہ عقل ان ٹوٹے ہوئے مسلوں پہ ملتی ہے، عقل ان مدرسوں میں ملتی ہے. کیونکہ آج جو علم ہمیں دیا جا رہا ہے انگلش میڈیم سکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، وہ تو بے دین بنا رہا ہے نسلوں کو، وہ اللہ رسول کا باغی بنا رہا ہے، وہ بے حس بنا رہا ہے، وہ دنیا دار بنا رہا ہے. جو تعلیم آج ہمارے سکولوں میں دی جا رہی ہے، آپ دیکھ لیں، میجارٹی اور اکثریت کی بات کر رہا ہوں. علم اس لیے سیکھا جاتا ہے، اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ بندہ سمر جائے علم حاصل کرے، یا علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ بندہ بگڑ جائے. سنورنے کے لیے علم حاصل ہوتا ہے. تو یہ توجہ طلب بات ہے. بچی اگر پرائمری سکول میں ہے، ہماری بچیاں اگر پرائمری سکول میں ہے تو پورا لباس بھی ہے، سر پہ دوپٹہ بھی ہوگا، شرمیلی بھی ہوگی، شرم اور حیا ہوگا. بچی ہائی سکول تک پہنچی تو سر سے دوپٹہ گیا، بچی کالج تک پہنچی تو آدھے کپڑے بھی گئے، بچی یونیورسٹی تک گئی تو ہاتھ سے بچی بھی گئی. یہ توجہ طلبات. جب علم بڑھ رہا ہے تو حیا بڑھنا چاہیے تھا نا، غیرت اور شرم بڑھنی چاہیے تھی. ادھر کالج میں اور یونیورسٹیوں میں علم بڑھ رہا ہے، ادھر بچی کے فیشن بڑھ رہے ہیں، ادھر شوخیاں بڑھ رہی ہیں، ادھر بے باکیاں بڑھ رہی ہیں، ادھر بچیوں کی بے حیائی بڑھ رہی ہے. تو یہ علم ہے یا زہر ہے؟ یہ توجہ طلبات. اسی پر کلندر لاہوری علامہ اقبال روئے تھے اور اقبال نے کہا تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر. تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر. کہ بچے ہمارے ہیں اور تعلیم انگریز کی دی جا رہی ہے، نسلیں ہماری ہیں اور لباس انگریز کا پہن رہی ہے، اولاد ہماری ہے اور بولی اور کلچر انگریز کا اڈاپٹ کر رہی ہے. اور نادان کا